اس نے بتایا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے بتایا میں مکہ شریف جا رہا ہوں۔ تو کتنے ٹائم میں آپ نے یہ سفر طے کر لیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے کچھ ہی گھنٹوں میں سفر طے کر لیا۔ تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو تعجب ہوا، ارے بھائی اتنا لمبا سفر اور کچھ ہی گھنٹوں میں کیسے طے کر سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیں ان سب باتوں پر آپ غور و فکر نہ کریں، اور الحمدللہ جب اشارے ہوتے ہیں تو پھر غلام نکلتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور بلاوا آ گیا ہے تو اب جا رہا ہوں۔ وہ نوجوان وہاں سے چلا گیا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گھر پہ چلایا لیکن تعجب ہوتا تھا کہ اتنا لمبا سفر طے کر کے، اور ایک عام انسان تو ایسے آ نہیں سکتا۔ تو 1 سال کے بعد حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر پر آرام فرما رہے تھے، اور 1 سال اس بات کو گزر گیا تھا۔ تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے کھولا تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہی نوجوان ہے، اور وہی نوجوان آ کے سلام کرتا ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا کیسے آنا ہوا؟ وہ کہتا ہے حضرت میں تو سمجھیے آپ کا شاگرد ہوں، آپ میرے استاد ہیں، تو میں آپ کے پاس بس ملنے کے لیے چلا آیا۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ کا ذکر بہت میں نے سنا ہے، تو آپ سے ملاقات کرنے کے لیے چلا آیا۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ بہت اچھے آدمی ہیں، تو بس اسی لیے آیا ہوں۔ تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اندر آنے کی اجازت دی، بٹھایا اور کہا بتاؤ بھائی کیا معاملہ ہے، کیسے تمہاری زندگی گزر رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضور بس ایک بات سے میں بہت پریشان رہتا ہوں۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کون سی بات سے؟ کہا حضور کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غم آتے ہیں، کبھی عجیب اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوں کبھی عجیب ہو جاتا ہے، کبھی تو عزتیں ملتی ہیں اور کبھی رسوا ہونا بھی پڑتا ہے۔ حضور یہ کانسیپٹ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو ایسا ہے، یہ تو ہوتا ہی ہے ہر کسی کی زندگی میں، کسی کو خوشی ملتی ہے، کسی کو غم ملتا ہے، کسی کے پاس کبھی غم ہوتا ہے، کبھی خوشیاں آتی ہیں، کبھی غریبی ہوتی ہے، کبھی امیری ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں لگاتار لگی رہتی ہیں انسان کے ساتھ، ہر انسان ایک جیسا ہی نہیں رہتا ہے۔ اس کو بہت پیار اور اطمینان سے سمجھایا، کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا؟ تم تو وہی ہو نا، تم جا رہے تھے تو میں نے تم سے پوچھا تھا۔ کہا جی حضور میں وہی ہوں۔ تو کہا بتاؤ تمہاری زندگی میں ایسا کون سا مسئلہ تمہارے سامنے پیش آیا کہ تم یہ باتیں کر رہے ہو آ کے؟ حضور میں مکہ شریف گیا، اور مکہ شریف سے جب واپسی ہوئی تو حضور وہ سنسان گلیاں تھیں اور وہ پہاڑ، وہ وادیاں، ان سے نکل کے ہم آئے۔ حضور بھوک بہت تیزی کے ساتھ لگی تھی، اور وہاں کوئی کھانے کا سامان نہیں تھا، کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ وہاں پر کھیتی ہوتی تھی تو وہاں پر ککڑیاں لگی ہوئی تھی، میں نے حضور ککڑیاں توڑ کے بھی نہیں کھائیں، میں نے صرف پتے توڑ لیے، کیونکہ پتے جو ہے نا کوئی کھاتا نہیں ہے، پتے صرف بیکار ہو جاتے ہیں۔ میں نے وہاں سے پتے توڑے، بھوک تیز لگی تھی، میں نے اس چیز کو توڑا کہ جو بیکار ہے، جس کا کوئی کام نہیں ہے۔ میں نے 2-3 پتے توڑ کے کھا لیے۔ حضور میں پتے کھا ہی رہا تھا کہ کھیت کا مالک آ گیا، اور آنے کے بعد مجھے مکے ہی مکے مارنے لگا، مجھے بہت تیزی کے ساتھ اس نے میری پٹائی کر دی۔ یہ مجھے دکھ ہوا اس بات کا کہ میں نے تو اس کی چوری بھی نہیں کی تھی، میں نے تو اس کی ککڑیاں بھی نہیں کھائی تھی نا، میں صرف پتے کھا رہا تھا، پتوں کو کوئی کام نہیں ہے، پتے تو وہ اس کے برباد چلے جاتے، لیکن وہ مجھے بھوک تیزی کے ساتھ ستا رہی تھی نا، تو میں نے پتے توڑ لیے، ککڑی نہیں توڑی، حالانکہ ککڑی بھی لگی تھی۔ حضور مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اس کی تو چوری بھی نہیں کی، اس نے مجھے پٹائی کر دی، مجھے مار دیا۔ اور جب وہ مار رہا تھا تو حضور ایک گھڑ سوار آیا، اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا۔ اس گھڑ سوار نے جب دیکھا کہ وہ یہ مجھے مار رہا ہے، تو اس گھڑ سوار نے اپنے گھوڑے کی رفتار تیز کی اور اس کے پاس آیا اور اپنے کوڑے سے اسے مارنے لگا۔ اس کھیت کے مالک کو وہ گھڑ سوار اپنے کوڑے سے مارنے لگا اور کہنے لگا کہ کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ ایک بہت نیک اور پرہیزگار انسان ہے، اس نے تیری ککڑیاں نہیں چرائی ہیں، تو اس کو غلط مار رہا ہے، تو اس پر غلط الزام لگا رہا ہے۔ جب اس نے یہ سنا کہ میں نے ککڑیاں نہیں چرائی تھی، میں نے اس کے کھیت میں چوری نہیں کی تھی،
جب یہ سنا تو آ کے مجھ سے معافی مانگنے لگا، مجھ سے معافی طلب کی، میں نے اسے معاف کر دیا، کہا بھائی کوئی بات نہیں، یہ تو آپ نے غلطی سے کر دیا۔ تو وہ کہنے لگا کھیت کا جو مالک تھا کہ بھائی مجھے معاف کر دو، میں اس لیے آپ کو مار رہا تھا کہ میں چور کو تلاش کر رہا تھا، کئی دنوں سے میرے کھیت میں چوری ہو رہی ہے، میری فصل کو چور چرا کے لے جاتے ہیں، تو آج آپ یہاں پر بیٹھے تھے، میں سمجھا کہ آپ نے ککڑیاں چرائی ہیں اور آپ ہی وہ چور ہیں، تو مجھے معاف فرمائے، میں ایسا کرنا نہیں چاہ رہا تھا، مجھ سے غلطی ہوئی۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے حضور معاف کر دیا۔ تو وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم کہاں سے آئے ہو، میں نے اس کو بتایا، اور حضور میں نے آپ کے بارے میں بھی بتایا، میں نے کہا میں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والوں میں سے ہوں، ان کے شاگردوں میں سے ہوں۔ تو وہ پوچھنے لگا کہ معروف کرخی کون ہے، تو میں نے آپ کے بارے میں بتایا، تو آپ کے بارے میں جیسے ہی بتایا تو وہ آپ کو پہچان گیا حضور، وہ آپ کو پہچان گیا اور کہنے لگا کہ میں معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے ضرور آؤں گا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ نوجوان ابھی آپس میں بات ہی کر رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ دروازے پر کسی نے دستک دی، دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ دروازہ جب حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے کھولا جا کے، تو وہاں پر وہی ککڑیوں کا مالک تھا، وہی کھیت کا مالک تھا جس نے اس نوجوان کو مارا تھا، آیا اندر اور حضرت معروف کرخی کو سلام کیا اور دیکھا اس نوجوان کو، کہا ارے آپ بھی یہیں پر ہو، کیا ہی اچھی میری قسمت ہے کہ آپ سے بھی ملاقات ہو گئی اور حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملاقات ہو گئی۔ پھر اس نے 1 سال وہیں پر رہ کر گزارا حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، وہ نوجوان اور یہ کھیت کا مالک، یہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے۔ تو یہ اللہ والے لوگ ہوا کرتے ہیں، یہ دلوں کے راز کو جانتے ہیں، یہ دلوں کے حال کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو کامل مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی بھی کسی پر بھی غلط الزام نہ لگائیں، اور جب تک کسی کے بارے میں معلوم نہ ہو کبھی بھی اس کو غلط مت ٹھہرائیں کہ تو ہی ایسا ہے، تو نے ہی ایسا کیا ہے۔ جب اس کے بارے میں صحیح پتہ چل جائے، صحیح بات معلوم چل جائے، تب آپ اس سے کہیں کہ تو نے ایسا کام کیا ہے۔ اگر کسی پر صرف شک ہو تو شک کی بنا پر بھی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ بھائی تو نے ایسا کیا ہے۔ کوئی چیز کسی کی چوری ہو جائے، ابھی ہمارے یہاں کوئی چیز چوری ہو جائے، کسی پر شک ہوتا ہے تو ڈائریکٹ کہتے ہیں بھائی تو نے چرائی ہے، یہ چیز تو نے چرائی ہے، اور زیادہ بہتر ہوگا کہ عزت کے ساتھ لوٹا دے۔ اب چرانے والا کوئی اور ہے، تم غلط الزام لگا رہے ہو کسی اور پہ، تو اس کو بھی ایک گھڑی برا لگتا ہے، بھی سوچتا ہے کہ میں غلط بدنام ہو رہا ہوں، میں نے تو کوئی چیز نہیں چھوئی، میں نے تو کوئی چیز نہیں چرائی، اور یہ غلط الزام مجھ پر لگایا جا رہا ہے، تو اس کو رنج پہنچتا ہے، غم پہنچتا ہے، وہ دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کے لیے بد دعا کرتا ہے کہ ہمیں سماج کے سامنے رسوا کر رہے ہو، ہمیں سماج کے سامنے ذلیل کر رہے ہو، حالانکہ میں نے تو کوئی چیز نہیں چرائی، میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ میں رسوا ہوں، میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا نا لوگ مجھے رسوا کریں، مجھے ذلیل کریں۔ تو ایسے کسی پر غلط الزام نہ لگایا کریں۔ آپ کی لاکھ کروڑ کی بھی چیز غائب ہو جائے تو ایسے اگر کسی پر شک ہو تو شک کی بنیاد پر نہیں۔ آپ آج کل تو اتنی ٹیکنالوجی چل رہی ہے، اتنی زیادہ ہمیں آسانیاں ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، جہاں تہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ نکل جائیں تو 85 کیمرے آپ کو راستے میں مل جائیں گے لگے ہوئے۔ شہر کی بات تو چھوڑو، اب تو گاؤں میں بھی کیمرے لگے ہوتے ہیں، اکثر دکانوں پر لگے ہوتے ہیں۔ تو اگر چوری آپ کو پکڑنی ہے، کسی کے گھر کی چوری ہے، کسی کے یہاں کی چوری ہے، تو ایسے کسی پر الزام نہیں، بلکہ آپ تو آسانی سے پکڑ سکتے ہو۔ وہ بریلی شریف کے اندر ایک چوری ہوئی تو وہ گھر والوں نے ہی صاحب دوسرے دن ہی پکڑ لیا، اس کیس کو لے جانے کی کہیں نوبت ہی نہیں آئی۔ ایک بائک چوری ہوئی، بائک جہاں سے چوری ہوئی وہاں سے چور آسانی سے نکال کے لے گیا۔ 10 قدم دور پہ کیمرہ لگا ہوا تھا، اس کیمرے میں دیکھ لیا گیا، اس کا چہرہ بھی آ گیا، اس کا حلیہ بھی آ گیا۔ دوسرے دن ہی گھر والوں نے جا کے اور اس کو دبوچ لیا، پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔